آج میں اپنے سینئر رفقا کے ساتھ جناب آصف علی زرداری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں پر ان کے ساتھ بھی ان کے سینئر رفقا موجود تھے۔ جناب اعتزاز احسن صاحب بھی موجود تھے۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ وقت اب مزید ہمیں تنگ نظر آ رہا ہے اور مقابلہ سخت ہے، تو پوری اپوزیشن کا ایک متفقہ اور متحدہ امیدوار ہونا چاہیے، اور یقیناً اگر آپ نے اعتزاز احسن صاحب کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے تو یہ پورا پس منظر آپ کے بھی سامنے ہے اور ہمارے بھی سامنے ہے۔ زمینی حقیقت یہ ہے کہ پوری اپوزیشن اس کے لیے مشکل ہے کہ ایک پارٹی کے امیدوار پر اتفاق کر سکے، لیکن ایک پارٹی کے لیے آسان ہے کہ وہ پوری اپوزیشن کے امیدوار پر اتفاق کر سکیں۔ اس صورت میں ہم آپ کے پاس درخواست لے کر آئے ہیں کہ اپوزیشن کو متحد ہونے دیں، اور آج اگر ہم جبکہ نیا پارلیمانی مدت کا آغاز ہوا ہے اور آغاز ہی میں اپوزیشن تقسیم ہو جاتی ہے، وزیر اعظم کے الیکشن میں بھی تقسیم نظر آئی، لیکن پھر قدرت نے ہمیں ایک موقع دیا۔ اس موقع میں اگر ہم ایک وحدت کا مظاہرہ کریں گے تو پھر ہمارا آنے والا مستقبل بھی ایک متحدہ اپوزیشن کا کردار ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم نے اپنی بات وہاں کی۔ آصف علی زرداری صاحب نے مجھ سے علیحدگی میں بھی بات کی، اور ان کا اصرار اس بات پر تھا کہ میں میاں شہباز شریف صاحب سے اور متحدہ اپوزیشن کی دوسری جماعتوں سے بات کروں اور اعتزاز احسن صاحب کے لیے سب کو آمادہ کروں، اور ان کی اس اپیل یا اس درخواست جو انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ کی، میں نے اس کو یہ کہہ کر قبول کیا کہ میں آپ کا پیغام ایک بار پھر اپوزیشن کی جماعتوں تک پہنچاتا ہوں، آپ کی رائے کو سنجیدگی سے لیتا ہوں، آپ کی تجویز کو سنجیدگی سے لیتا ہوں، اور اگر اپوزیشن کی جماعتیں اعتزاز احسن پر اتفاق کرتی ہیں تو فضل الرحمن کی ذات رکاوٹ نہیں ہے، اور نہ ہی فضل الرحمن اپنی ذات میں کوئی ضد ہے۔ تو اس بات کو لے کر ہم وہاں سے رخصت ہوئے۔ میں نے جناب میاں شہباز شریف صاحب سے فون پر رابطہ کیا، ان کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اپنا وہی موقف دہرایا جو اب تک ان کا ہے، لیکن انہوں نے جناب سردار ایاز صادق صاحب اور محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو میرے پاس آنے کے لیے کہا، وہ تشریف لائے۔ جناب عثمان کاکڑ صاحب
अपने वफ़द के साथ तशरीफ़ लाए और दूसरे कुछ दोस्तों के साथ फ़ोनों पर राब्ते हुए। जनाब लियाकत बलोच साहब के साथ फ़ोन पर राब्ता हुआ। ये सब राब्ते मैंने इसीलिए किए कि मैं आसिफ अली ज़रदारी साहब की तजवीज़ या दरख्वास्त उसको संजीदगी से ले रहा था, और ये नहीं कि मैंने उनकी बात सुनी और टाल दी। मैं उनकी बात को अमानत समझकर सब दोस्तों के पास ले गया। लेकिन बहरहाल इस वक्त भी मुझे यही पैगाम मिल रहे हैं और उनकी तरफ से यही राय मिल रही है कि एतजाज़ अहसन साहब पर हमारा इत्तिफाक नहीं है और उनको चाहिए कि वो हमारे उम्मीदवार के हक़ में यानी फजलुर रहमान के हक़ में दस्तबरदार हो जाएं। ये आसान तरीक़ा है, दूसरी सूरत मुश्किल है, और ये तमाम मराहिल जो हैं इससे पीपल्स पार्टी ख़ुद आगाह है। हर मरहले पर हर मीटिंग में वो मौजूद रही है, इस राय को वो हमेशा सुनती रही है, इस राय से पूरी आगाही है। और दूसरी बात, अपोजिशन वाले ये भी कह रहे हैं कि चूँकि मरी के ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी का वफ़द इस बात के लिए तैयार हो गया था कि एतजाज़ अहसन के मुतबादल 3 लोगों का पैनल वो पेश किया जाए, और एलामिया में भी ये लिखा गया कि वो आज रात तक 3 नए नामों की फहरिस्त पेश करेंगे, लेकिन वो भी नहीं पेश कर सके। और वादे के बावजूद मुतबादल नाम पेश करने की बजाय फिर क्यों एतजाज़ अहसन साहब के नाम पर वो बज़िद हैं। तो ये चीज़ उनके मद्देनज़र है। मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुका हूँ